بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اس سے ناراض رہیں۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ کسی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ جو بات دشمن سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ بھی تمہارا دشمن ہو جائے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دینا۔ بیوقوف سے دوستی مت کرنا کیونکہ یہ تمہیں مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے لیکن قرض سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں اٹھائی، اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ میں نے عقل بیوقوف سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ پر قابو میں رکھنا، اور کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ حکیم لقمان کی اپنی بیٹی کو نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر کبھی دھیان نہ دینا۔ عورتوں کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ شوہر کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا، یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا۔ باہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیشہ خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اس سے صحیح جگہ خرچ کرنا۔ فضول خرچی سے بچتے رہنا۔ کوشش کرنا کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ پیاری بیٹی، اگر تم چاہتی ہو تمہارا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روزانہ تھوڑی سی اجوائن کھا لیا کرو۔